خوش آمدید پروگرام میں وسیم مظہر علی میرے ساتھ ہیں اور ابھی بہت ہی زبردست کوئی پہاڑی راگ سنا رہے تھے آپ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پہاڑ ہو اور اس پہ سے جھرنے بہہ رہے ہوں اور صبح کا وقت ہو اور بادل نیچے بالکل قریب آئے ہوں اور ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو اور بادل ہمیں چھو کر گزر رہا ہو، واہ، اور دور دراز سے جیسے کوئی پرندے، ہرن اور یہ جل ترنگ اور یہ آواز سننے کے لیے بیتاب سبھی کھچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو حسین آوازیں ہوتی ہیں ان کا تعلق ہمارے سوچ، ہمارے موڈ مزاج سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان جو ہے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، اور لوگوں کی باتوں کے مطابق کبھی خوش ہو جاتے ہیں، کبھی غمگین ہو جاتے ہیں، کبھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت زیادہ بے اضطراری کی، یعنی کہ ایک ہیجان کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب باتیں دوسروں کی باتیں سن کر جو ہم کانوں سے سنتے ہیں اور اپنے دماغ میں آہستہ آہستہ نقش کرنے لگتے ہیں اور اپنی شبیہ، اپنی شخصیت، اپنا کردار ہم اس بات پر تشکیل دینے لگتے ہیں کہ لوگ ہمارے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ کبھی ماں باپ، کبھی ٹیچرز، کبھی اور جو بہت ہماری زندگی میں اہمیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں، سگنیفیکنٹ پیپل۔ تو اس بنیاد پہ ہم اپنا ایک تخیل بنا لیتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہیں، مگر اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں کی تھپکی لینے کے لیے، لوگوں کی تعریف لینے کے لیے، لوگوں سے توثیق لینے کے لیے، لوگوں سے ویلیڈیشن لینے کے لیے ہم ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں اس کا کہیں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بت گر، کوئی بت بنانے والا مٹی جمع کرتا ہے، اس کو گوندتا ہے اور پھر اس سے ایک بت بناتا ہے، ایک شبیہ بناتا ہے، یا کئی دفعہ ایک پتھر ہوتا ہے جس میں سے وہ تمام وہ چیزیں ہٹا دیتا ہے جو نہیں چاہیے ہوتی، تو باقی کیا بچتا ہے؟ وہ شاہکار۔ اور گیت گاتے ہیں پتھر جب کوئی بہت ہی زبردست اس میں سے ایسی شاہکار تشکیل دے دیتا ہے۔ مگر کبھی ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہمارا اپنا دماغ بھی تو ہم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، مگر ہم بچپن سے لوگوں سے بات کرنا سیکھ لیتے ہیں، دوسروں سے گفتگو کرنا سیکھ لیتے ہیں، مگر اپنے آپ سے ہم بہت کم بات کرتے ہیں۔ انٹرنل ڈائلاگ، اندرونی گفتگو ہم کم کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو 5 اقسام ایسی بتاؤں گا خود کلامی کی جو ہمارا دماغ سن کے خوش ہو جاتا ہے، نہال ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے دماغ سے جو باتیں کرتے ہیں اس چیز کا شیڈو، اس چیز کا سایہ کہ لوگ ہمارے متعلق کیا کہتے ہیں، مگر ہم کبھی اپنے دماغ سے خود کی گوڑیاں گلاں بھی کریے۔ وہ کہتے ہیں نا گلاں کرانگے نال نال بہ کے، پیار کی باتیں۔ تو ہم اپنے دماغ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے بس وہ جیتے رہنے کی عادت ڈال لیتا ہے،
مگر ہمیں بات اپنے آپ سے وہ کرنی چاہیے جس سے وہ جیتنے لگے. جیتے رہنے سے ہو کر کے آگے بڑھ کر جیتنے لگے بلکہ جینے لگے. ایسی بات ہمیں اپنے دماغ سے کرنی چاہیے. تو وہ 5 اقسام کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، ہم جب خود سے بات کرتے ہیں یا اپنے متعلق بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ چاہتا ہوں. یا جو لوگ کئی وہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں. کوئی رائل ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو لکھنؤ کے بانکے جو ہوتے ہیں وہ. مگر آپ یہ جان کر شاید تھوڑے سے حیران ہوں کہ ہمیں اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے یو، آپ یہ کہہ رہے ہیں. عزت سے بات کرنی چاہیے. دیکھیے جب ہم کسی سے عزت سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، تکریم سے بات کرتے ہیں، اور تو ہمارا اور ان کا جو آپس میں تعلق ہے وہ گہرا ہوتا ہے، پیار کا ہوتا ہے. وہ ہماری بات ماننے لگتے ہیں، ہم ان کی بات ماننے لگتے ہیں. تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خود سے بھی عزت اور احترام سے آپ جناب کے لہجے میں بات کریں اور ہم دل سے اپنی عزت بھی اور پیار بھی کریں. اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب نرگسیت یا نارسسزم نہیں ہے. وہ نارسسزم یہ تھا کہ جیسے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نارسسسٹ، اور وہ جب اپنا عکس دیکھتا تھا پانی میں تو وہ کہتا تھا یہ سب سے خوبصورت عکس میرا ہی ہے. کنا سونا تینوں رب نے بنایا، دل کرے دیکھدا رواں. کچھ اس قسم کی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا سر ہاں، کہ میں اتنا خوبصورت وہ کوئی بار نہیں. بار ایسے پانی کو ہلاتا تھا اچھا، اور پھر جو پانی جڑتا تھا تو پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہوتا اور گھنٹوں یہی کام کرتا رہتا تھا. اس کو کہتے ہیں نارسسزم، اس کو کہتے ہیں نرگسیت. تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات اس کی کر رہا ہوں کہ اگر ہم اندر سے خالی ہو جائیں تو ہم کسی کو کیا دیں گے؟ اگر ہمارا اپنا پیمانہ بھرا ہوگا، ہم خود پر باش ہوں گے، تو ہم چاہے کتنا بھی انڈیل دیں کسی کا جام بھرنے کے لیے، کسی کی تعریف کے لیے، تو ہم اندر سے خالی نہیں ہوں گے. تو آپ جناب پیار محبت سے خود سے بات کیا کریں، اپنے ساتھ اتنی سختی نہ کیا کریں. اچھا، تو اپنے آپ سے جب بات کریں تو اپنا نام لے کے کیا کریں. اعجاز تم اچھے آدمی ہو. اگر وسیم صاحب اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وسیم تم اچھے آدمی ہو. اور اس کے لیے عادت ڈالیں کہ صبح سویرے جب آپ جاتے ہیں آئینے کے سامنے تو منہ پھاڑ سر جھاڑ آپ جاتے ہیں. اس وقت اپنے نہیں، پھر جب آپ شیو کرتے ہیں، جب آپ اپنے دانت برش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا بناتے ہیں تو اس وقت اپنی تعریف کریں. آپ دوسروں کو ایک اسمائل دیتے ہیں. کہتے ہیں اسمائل جو ہے ایک ایسی زبان ہے جو ہم دو لوگوں کے درمیان ایک پل بنا دیتی ہے جس پہ چل کے ہم دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. تو آپ خود کو اسمائل دے سکتے ہیں، آپ خود کے ساتھ مسکرا سکتے ہیں. اور اپنے آپ کو جب پکارتے ہیں تو پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی، بس ایک چھاؤں زلف کی، بس ایک نگاہ پیار کی. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اپنے ساتھ بھی آپ پیار سے بات کر سکتے ہیں. اور فرسٹ نیم بیسس پہ جن کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے تو آپ ان کو ان کے پہلے نام سے پکارتے ہیں. جیسے وسیم صاحب ہیں، اگرچہ ان کا نام وسیم مظہر علی ہے، بڑے اور چھوٹے اور درمیانے یہ سارے مجسم خان صاحب ہیں، مگر ہم ان کو جو ہے وسیم بھائی کہتے ہیں، وسیم کہتے ہیں. تو اپنے آپ کو جب بھی پکاریں اعجاز کہہ کے پکاریں، اچھے طریقے سے بات کریں، عزت سے، توقیر سے، پیار سے، تاکہ آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے، جو آپ کی عزت نفس ہے، اس پہ کوئی زک نہ لگے بلکہ وہ بہتر آپ محسوس کریں. اور ایک اور بات بھی آپ سے کرتا چلوں کہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات اور اس کائنات کا مالک
وہ آپ کے خلاف نہیں ہے. جس نے آپ کو بنایا ہے وہ آپ کے بالکل ساتھ ہے, اور وہ آپ کے منصوبوں میں اور اچھے منصوبوں میں. جیسے کوئی غلط بات یا کوئی نیگیٹو سوچ یا کسی کے لیے برا خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اعجاز یار تم اتنے اچھے آدمی ہو اور اس کے متعلق ایسے برا سوچ رہے ہو, یار یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. جیسے آپ کسی کو بتاتے ہیں نہیں یار یو آر اے گڈ مین, یو آر اے گڈ پرسن, یو ہیو ڈن سو مینی گڈ تھنگس. اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو یار کوئی بات نہیں, انسانوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں, آدم کی اولاد ہو, کبھی غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں یہ سمجھیں کہ اس کائنات کا مالک آپ کی بیک پہ ہے, آپ کے ساتھ ہے, اس نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے, وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ جو بھی منصوبہ بنائیں گے انشاءاللہ اچھا منصوبہ ہوگا, انسانیت کے طور طریقوں کے مطابق, تقاضوں کے مطابق منصوبہ ہوگا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کا حامی و ناصر ہوگا. آپ کا رب, آپ کی جو بھی اپنی ہائر پاور کے متعلق شناخت ہے, جو بھی اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اس کو مضبوط بنائیے. تو جب اعجاز اور اس کا رب اکٹھے کسی کام کے لیے صبح سویرے اٹھیں گے, اپنے دن کا آغاز کریں گے, پلاننگ کریں گے, کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے, تو پھر کون سی طاقت ہے جو اس کو روک سکتی ہے. اسی طرح آپ کا جو بھی نام ہے وہ نام لے کر آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. تو یہ بات آپ کے دماغ کو آہستہ آہستہ شروع میں ہو سکتا ہے عجیب سی لگے, کیونکہ لوگوں کی باتیں سن کے اتنے اپنے آپ کو نیگیٹو میسیجز دیے ہوتے ہیں کہ پازیٹیو میسیج کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی, اور انسان جو ہے شک شبہ, نیگیٹیوٹی, منفیت, منفی باتیں سوچ کے پھاوا ہو جاتا ہے, گھائل ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. تو جب ایک شخص کمزور ہوگا تو وہ کیسے کوئی بہترین کام کرے گا. تو فرسٹ نیم بیسس پہ اپنا نام لے کے اور یہ یقین رکھ کر کے آپ کا نام لیں کہ اعجاز تم اور تمہارا رب, آپ اور آپ کا رب, آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ یہ کام جب آپ بسم اللہ کریں گے تو ہو جائے گا. یہ تھی ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح سے اپنے آپ سے گفتگو کیا کریں. نمبر 2, دیکھیے جب ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں, شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے, ہمارے لوگ خلاف ہیں, معاملات خلاف ہیں, حالات خلاف ہیں, ساری خبریں ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ اور سوشل میڈیا پہ خلاف چل رہی ہیں, تو ہمارے اندر ایک بے چینی کی کیفیت جنم لینے لگتی ہے. اور بے چینی میں ہمارے جو ہارمونز ہیں اور نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ بھی نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو جو ایک خیالات کا تانتا ہوتا ہے وہ نیگیٹو, جیسے آپ کسی پیتھ وے پہ چل رہے ہیں, کسی پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں اور اس پر جگہ جگہ آپ نے کانٹے رکھ دیے ہیں, تو وہاں تو آپ کے پاؤں بھی گھائل ہو جائیں گے, پاؤں میں خون بھی رسنے لگے گا, اور آپ کی پوشاک جو ہے اس کو کوئی کانٹا ادھر سے اور کوئی کانٹا ادھر سے, وہ بھی تار تار ہو جائے گی. تو آپ نے اپنے دماغ کے جو سرکٹ ہے جس پہ آپ بات چیت کرتے ہیں, یاد ہے وہ فلم منا بھائی میں جو سرکٹ تھا, وہ ہمیشہ کہتا تھا ہو جائے گا, اور جو بھی اس کو بات کہتا تھا وہ کہتا تھا بالکل بھائی ابھی کرتے ہیں, ابھی کر لیں گے بھائی, یہ کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح سے آپ نے اپنے دماغ میں یہ جو بے چینی, نہیں ہو سکتا, خرابی, کرونا ہوگا تو مجھے ہی ہوگا, گھر میں اس کو نہ ہو جائے, ان سے باہر نکلیں. اور میں نے جو پہلا آپ کو اصول بتایا اپنے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, نام لے کے, اپنے ساتھ رب کو جوڑ کے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے, کوئی ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے, تو دماغ کہتا ہے بھاگو, دوڑو, دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے, سانس تیز چلنے لگتی ہے, دماغ جو ہے وہ پراگندہ ہو جاتا ہے. جیسے کہیں پہ کوئی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے لگے تو وہ تہہ سمندر میں یا دریا کے بالکل بیس میں تو ایک دم اتھل پتھل سی ہو جاتی ہے, ان کے آپس درمیان میں
گتھم گتھا ہوتے ہیں تو وہ آپ پہ مٹی سی اڑنے لگتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. یا کوئی دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوں یا وہ تو ایک وہاں پہ دھول ہو, اگر وہاں پہ مٹی ہو تو ایک دم وہ آپس میں جدوں کھلتے ہیں تو ایک مٹی کا غبار سا اڑتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا, مگر جب مٹی بیٹھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو گرا لیا ہے. اسی طرح سے جب دماغ میں اس قسم کا سلسلہ چلتا ہے جس میں کوئی آندھیاں سی چلنے لگتی ہیں, گرد و غبار سے اڑنے لگتا ہے, تو کورٹیسول اور ایڈرینلین, نور ایڈرینلین, سمپتھیٹک نروس سسٹم, یعنی بھاگو دوڑو بچو, آندھیاں آ گئیں, کپڑے جلدی سے باہر سے تار سے اٹھا کے اندر لے آؤ کہیں کپڑے اڑ نہ جائیں, یہ سچویشن ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس کو شانت کرنا ہے, امن کی حالت میں, پیس کی حالت میں لانا ہے. اور اس کا مثال آپ یوں لے لیجئے کہ دماغ جب فوکس کر لیتا ہے کہ مجھے بھاگنا ہے دوڑنا ہے, تو چوائسز جو ہیں بہت کم ہو جاتی ہیں کہ ہم نے کون کون سی چوائسز استعمال کرنی ہیں. مگر جب ہم امن کی حالت میں ہوتے ہیں, سکون کی حالت میں ہوتے ہیں, آسانی کی حالت میں ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ طریقہ بھی میں اپنا سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو کسون مار دوں, مکہ مار دوں, میں جو ہے اس کو گالی دے دوں. نہیں, پیار سے, محبت سے, صبر سے, تسلی سے, اطمینان سے تبھی آپ بات کر سکتے ہیں. کیمرہ جب آپ کسی چیز پہ زوم ان کر لیتے ہیں تو آپ کو باقی پکچر نظر ہی نہیں آتی, حالانکہ سارا سین, ساری سینری, ساری خوبصورتی موجود ہوتی ہے, مگر آپ ایک ہی چیز پہ جو ہے فوکس کر لیتے ہیں. جیسے کوئی خاتون واش روم میں جائیں اور ایک کاکروچ ان کو دیکھ رہا ہو اور وہ کاکروچ کو دیکھ رہی ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاکروچ کے علاوہ دنیا ہی نہیں ہے, مگر وہ ایک دم ڈر جاتی ہیں. یا کوئی بھی اسی طرح کی چیز جو ہمیں ڈراتی ہے, جس سے ہم ڈر جاتے ہیں, تو ہمارا دماغ جو اس میں آندھی سی چلتی ہے اور ہمارا جو ویژن ہے وہ ٹنل ویژن ہو جاتا ہے, سرنگ کی طرح ہو جاتا ہے اور ہمیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو ہمیں اپنے آپ سے, ذہن سے بات یہ کرنی چاہیے کہ شانت ہو جاؤ, ایزی ہو جاؤ, آپشنز ہیں, اور اپنا جو لینس ہے اس کو زوم ان کرنے کی بجائے وائڈ اینگل پہ کھول دینا چاہیے. وائڈ اینگل پہ کھولیں گے پروڈیوسر صاحب, آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا جو ہے سیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ پینورامک ویو ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک سینٹرل ویو لائیں گے, پھر ایک کلوز اپ لائیں گے. تو کلوز اپ کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. یہ کلوز اپ ہے. جب ہم ٹنل ویژن کر لیتے ہیں, زوم ان کر لیتے ہیں, تو باقی چیزیں, باقی خوبصورتی ہمیں نظر نہیں آتی, باقی چوائسز ہمیں نظر نہیں آتی. تو اپنے دل کو, اپنے دماغ کو گفتگو سے کریں کہ اور بھی راہیں ہیں, اور بھی جو ہے نا طریقے ہیں. اس کے لیے ہمیں ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے. تیسری چیز جو ہم اپنے آپ سے جب بات کریں, دیکھیے اشتہاروں میں کیا ہوتا ہے, اشتہاروں میں کوئی بہت سہانا سا منظر دکھاتے ہیں, کوئی خوبصورت, اب مثال کے طور پہ کپڑے دھونے ہیں, تو اس میں وسیم اکرم کا کیا کام ہے؟ وہ کوئی دھوبی ہے؟ وہ دھوبی نہیں ہے. ایک زمانے میں شان جو ہے وہ دکھاتے تھے کہ ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے نا ایک واشنگ پاؤڈر جو ہے اس کے لیے وہ چل پھر رہے ہیں, اور وہ واشنگ پاؤڈر سے جب کپڑے دھوئے ان کو یوں کیا تو اس میں سے پھول نکل رہے ہیں. وہ انہوں نے اینیمیشن کی ہوئی تھی. تو ہمیں بھی جن چیزوں سے ہم واقف ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایزی فیل کرتے ہیں. یا شیونگ کا اشتہار ہے, تو وہ کوئی بندہ شیو کر رہا ہے تو ساتھ میں خاتون بھی آ کے کھڑی ہو گئی, تو کوئی ایسا خوبصورت منظر جس سے دل کے جذبات جو ہیں وہ ان پہ ایسے کیسے تاریں جیسے ہوتی ہیں, یہ جیسے کوئی راگنی سی بج جائے, جیسے کوئی بانسری سی بج جائے. تو ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, جیسے ایڈورٹیزمنٹس کا اصول ہے کہ بار بار وہ اتنی دفعہ دکھاتے ہیں ایڈ کہ کئی دفعہ آپ پک جاتے ہیں, مگر وہ پھر آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے, اور اس میں کوئی خوبصورت سینٹیمنٹل ویلیو ہونی چاہیے. تو اپنے آپ سے جب بات کریں, اچھی بات کریں, بار بات کریں.
ایک دم نہیں ہمیں کچھ چیزیں یاد ہوتی. جب ہم ایک میوزک بجتا ہے وہی جو ہے سین بار بار آتا ہے. آپ نے دیکھنا تھا کوئی سوشل میڈیا پہ اور ویڈیو وغیرہ, مگر جب آپ نے لگائی تو شروع میں ایڈ آ گئی, وہ بار بار ایڈز دکھاتے تو پھر آپ کو یاد ہو جاتی. اسی طرح جب آپ خود سے بات کریں تو آپ کا دماغ یہ چاہتا ہے کہ بار بار اور خوبصورت اور اچھی بات کریں, اس کو اچھے پیرائے میں کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو تو آپ امیجن کریں, ویژولائز کریں, میک بلیو کریں, اپنے دماغ کو دکھائیں کہ آپ کھانا کم کھا رہے ہیں, اور یہ جو کھانا آپ نے کم کھایا ہے اور بیلنس ڈائٹ لی ہے آپ نے, اس کی وجہ سے آپ زیادہ جاذب نظر آ رہے ہیں, آپ کی فٹنس زیادہ ہو گئی ہے, آپ خوبصورت ہو گئے ہیں, آپ یو آر لکنگ گڈ, کپڑے آپ پہ سوٹ کر رہے ہیں, فٹنس زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ جب یہ بار بار بات اپنے آپ سے کریں گے کہ اعجاز, اللہ میاں آپ کے ساتھ ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس چوائس ہے, آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں, آپ اپنا پانی صحیح وقت پہ پئیں, آپ رات کو صحیح وقت پہ سوئیں, آپ ناشتہ جو ہے بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح, رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھائیں, یعنی کم کھائیں, موٹے نہ ہوں آپ, اور آپ روزانہ صبح ایکسرسائز کریں, اور آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے کریں. تو یہ جب آپ ایفرمیشنز اپنے متعلق اچھے, اور آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ ساری اچھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں, آپ اچھے ہو رہے ہیں, آپ دن بدن جو ہے زندگی میں لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں, اور اعجاز آپ لوگوں کو پسند کر رہے ہیں. ایسے جب آپ میسیجز دیتے ہیں, کئی دفعہ دیتے ہیں, اور ویژولائز کرتے ہیں, اچھے طریقے سے سوچ کے کرتے ہیں, دوسروں کو آپ کہتے ہیں نا, جب ہم سائیکالوجسٹ, ہم کاؤنسلرز, ہم کسی کی سائیکو تھراپی کرتے ہیں تو ہم ان کو اچھی اچھی باتیں, ان کی سیلف اسٹیم کو بڑھاتے ہیں, ان کی ایگو کو مساج کرتے ہیں, مٹھیاں بھرتے ہیں, تو بات بن جاتی. اس طرح سے آپ خود بھی اپنے متعلق بار بار جب بات کرتے ہیں. چوتھی چیز دیکھیے, آپ نے سنا ہے کہ ہیلو ہیلو چنگی ہوندی ہے, تو ہم دوسروں سے ہیلو جن سے کہتے ہیں, جن سے ہم ملتے رہتے ہیں, جن سے دوستوں سے ہم ملنا بند کر دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں, تو تھوڑی سی دوریاں آ جاتی ہیں, ہم تھوڑا سا خلیج آ جاتی ہے, وائڈ آ جاتا ہے, ہمیں نہیں پتہ وہ آج کیسے ہیں. 10 دن گزر جاتے ہیں, ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, جن سے ہم روز ملا کرتے تھے, تو وہ بات نہیں رہتی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعضاء جو نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آتے, ان سے بھی بات کیا کریں. جیسے دماغ ہے, دماغ کے اندر لمبک سسٹم ہے, دماغ کا ایک حصہ ہے, جیسے فرنٹل لوب ہے, یہ سامنے کا حصہ ہے, یہ سوچ بچار کا حصہ ہے. تو آپ یہ کہیں کہ دماغ جی, آپ کا جو یہ سامنے اس کا حصہ ہے نا, یہ بڑا پیارا ہے, اور آپ جو ہے بڑی اچھی اچھی باتیں مجھے بتاتے ہیں. تو سر دماغ سنے گا انسان کی ایسا, وہ جو بالکل سنتا ہے دماغ. اچھا, 2 لوگ, جس دن آپ کا دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور جب تک دل دھڑکنا بند نہیں ہوتا, 2 ہستیاں آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی. ایک آپ خود, اور ایک وہ ذات جس نے آپ کو بنایا ہے. یہ ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ رہتے ہیں. یہ آپ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں, یہ سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, سپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی نگہداشت, حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو آپ کے گمان, آپ کے ذہن میں آئے اور آپ کا دماغ نہ سن رہا ہو. تو آپ اس کو کہتے ہیں نام لے کے کہ فرنٹل لوب, میرے دماغ کے اگلے حصے, اے پیارے حصے, تو اچھی باتیں سوچا کر, تو نہ پریشان ہوا کر, نہ ایسے گمان کیا کر جن میں شک ہو, شکوک و شبہات ہوں, خدشے ہوں, پریشانی ہوں. اور میرے دماغ کے وہ حصے جس کا جذبات کا حصہ ہے, جذباتی حصے, لمبک سسٹم, تو بہت اچھا ہے, مگر اپنے جذبات کو قابو میں رکھا کر. یہ نہیں کہ جو غصہ آ گیا, جو خیال آ گیا, فوراً اس پہ بولنا شروع کر دیا. میری زبان, تو اچھی بات کیا کر. میرے ناک, تو گہرے سانس لیا کر. میرے پھیپھڑے, میرا ساتھ دینا. میرے دل, میرے جگر,
میری گردے، میرے اعضاء، میری انگلیاں، میرے ہاتھ، سب آپ کے بات سننے کو تیار ہیں. آپ ان سے گفتگو کریں. آپ جب گفتگو کریں گے آپ کے دماغ کے تھرو یہ ساری باتیں ہوں گی، اس کو پسند آئیں گی کہ یار میرے پاؤں کے ناخن، تو آج جو ہے گندا لگ رہا ہے تو تجھے میں نے صاف کرنا ہے. میرے ناک، تو بھرا ہوا ہے، جلدی سے صاف ہو جا. میرے دانت صحیح نہیں ہیں، لیٹ می کلین دم. Clean. میرے ہنسی، پھیپھڑے، یو کین ٹاک ٹو، یہ عادت ڈالیں، آپ کے دماغ کو اچھا لگے گا. خود کلامی کی میں بات کر رہا ہوں. اور پانچویں چیز، اپنے ساتھ ہمیشہ پیار سے بات کیا کریں، واہ. اپنی عزت کیا کریں. دیکھیں، آپ کوئی فقیر ہے اس کو پیسے دیتے ہیں، کوئی بچہ ہے اس کو آپ روٹی کھلاتے ہیں. آپ اپنے ساتھ بھی محبت سے پیش آیا کریں. آپ کا دماغ سن رہا ہے، آپ کا ذہن سن رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہے. اس کو معاف کرنا سیکھیں. اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اتنی سختی نہ کیا کریں، اتنی اس کی زیادہ پکڑ نہ کیا کریں، سرزنش نہ کیا کریں. اس کو ذرا ایزی مارجن دیا کریں. اور جب یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بگڑ جائے گا، منڈا بگڑا جائے، نہیں، آپ اس کو ٹارگٹ دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ جب آپ اس کی ہمت افزائی کریں گے نا کہ اعجاز تم کر سکتے ہو، رب تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے پاس یہ چوائس بھی ہے، یہ چوائس بھی ہے، اور بار بار اس کو کہیں گے کہ تم کر سکتے ہو، اور میرا انگلیاں، میرا بازو، میری ٹانگیں میرا ساتھ دیں گی. یہ جب ساری باتیں آپ اس سے کریں گے اور پیار سے کریں گے، شفقت سے کریں گے، عزت سے کریں گے، محبت سے کریں گے، تو یہ آپ کی بات ماننے لگے گا. اور دماغ کو یہ سب باتیں بالکل اسی طرح سے پسند ہیں جیسے آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچے سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی محبوبہ سے، اپنے محبوب سے، اپنی گرل فرینڈ سے، اپنی وائف سے، اپنے ہسبینڈ سے، جیسے جب آپ محبت، عزت، پیار، توقیر سے بات کرتے ہیں تو ان کو پسند آتی ہے. وہ آپ کو کھیر کھلاتے ہیں، ورنہ کھیر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے آپ کے دماغ کو بھی یہ باتیں پسند آئیں گی. تو یہ 5 طریقے تھے جو میں آپ کو ہم کلامی، خود کلامی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، اور یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ خود کلامی کیسے کریں، اپنے دماغ سے بات کیسے کریں. وسیم بھائی، آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ سر ایک سانگ ہے، وہ اپنا میں کوئی ایسا گیت گاؤں، واہ، تو وہ فرمائش ہے میرے بیٹے کی. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا بابا یہ بھی سنائے مجھے کبھی، تو میں نے سوچا چلے آج ویری نائس، اس کو میں یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا. لولی. خواتین و حضرات، ہم وسیم صاحب سے سنیں گے یہ گانا. اور میں ایک جاتے جاتے آپ کو بات بتاتا چلوں کہ کئی دفعہ کچھ چیزیں حق سچ ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم سے پیاری چیز کھو جاتی ہے، کبھی اس صحت ہوتی ہے، کبھی کوئی بندہ ہوتا ہے، کبھی کوئی ریلیشن ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ہماری نوکری چلی جاتی ہے، کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق، یہ سچ ہی نہیں ہے، ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ہم ڈینائل میں رہتے ہیں. یہ نیل کا دریا جو ہے یہ صرف مصر میں بہتا نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ ہم اس کو ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، جیسے نیل کو کہتے ہیں ریور نائل. تو ہم حقیقت سے منہ موڑ لیتے ہیں، مگر حقیقت سے منہ موڑنے سے بات نہیں بنتی.
ہمیں کئی چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں. مگر یہ جو ڈینائل سے لے کر ایکسیپٹنس تک مان لینا اور کہنا کہ یہ تھا, اس کا ایک فاصلہ ہے, یہ فوراً نہیں ہوتا, اس کی سٹیجز ہیں, قدم ہیں. اور انکار کر دینا, نہ ماننے, کوئی ہم سے چیز چھن گئی, کھو گئی, کوئی روٹھ گیا, تو اس کے بعد ہمیں غصہ آ جاتا ہے. یہ دوسری سٹیج ہے. پہلی تو ہوا ہی نہیں ہے, سچ ہی نہیں. دوسری سٹیج ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم غصے میں کوئی صحیح کام کر نہیں سکتے, صحیح قدم نہیں لے سکتے. غصہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایسے ہے جیسے غلطی کسی اور نے کی اور سزا ہم خود کو دے رہے ہیں, کیونکہ غصے کے سب سے زیادہ تکلیف ہمیں خود کو پہنچتی ہے. تو اینگر سے بات نہیں بنتی. اور پھر ہم جب ہمارا بس نہیں چلتا, غصہ یہ ایک اوپر کی سٹیج ہے. یعنی پہلے ڈینائل, نہیں ہویا ہی نہیں, بالکل سچ نہیں ہے گا, یہ نہیں ہو سکتا, اکانومی خراب نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر غصہ کرنا, یہ اس کا قصور ہے, یہ اس کا بلیم کرنا, بلیم گیم. اور پھر ڈپریشن میں چلے جانا, لو, کہ یار اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تہی دست ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کیا کروں. اس سے آہستہ آہستہ ان سٹیجز سے گزرتے ہوئے پھر ہم جو ہے جیسے ڈی فار ڈینائل, اے فار اینگر, ڈی فار ڈپریشن, ڈیڈ, DA, بی بارگین. بارگین کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں اچھا یار کوئی طریقہ نہیں ہے, تو مجھ سے یہ لے لو اور میرے یہ جو ہے کوئی لوٹا دے مجھے میرے بیتے ہوئے دن, ہائے وہ بیتے ہوئے دن, وہ پیارے پل چھن. تو بارگین کرنا شروع کرتے ہیں آپ, سودا بازی شروع کر دیتے ہیں. جب اس سے بھی بات نہیں بنتی تو پھر آخر انسان ہار مان لیتا ہے, یا ایکسیپٹ کر لیتا ہے, یا شانت ہو جاتا ہے, یا ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یار لیٹ گو, لیٹس موو آن, آگے چلو. اور یہ جو ایک کرائسس آیا تھا, جو ایک مشکل آئی تھی, جب ہم ایکسیپٹنس تک پہنچتے ہیں, غصہ پرے کر دیتے ہیں, ڈپریشن پرے کر دیتے ہیں, جو ہے چھوٹی چیز دے کر بڑی چیز لینے کی خواہش کی بجائے ہم اس کی قیمت چکا دیتے ہیں, تو یہ ایکسیپٹنس آ جاتی ہے, یہ ہاں آ جاتی ہے. اور پھر کرائسس میں سے, بحران میں سے اپرچونٹی, مواقع نکلتے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے وسیم صاحب سے ہم یہ خوبصورت گانا سنیں گے. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. میں کوئی ایسا گیت گاؤں, میں کوئی ایسا گیت گاؤں کہ آرزو جگاؤں اگر تم کہو. میں کوئی ایسا گیت گاؤں کہ آرزو جگاؤں اگر تم کہو. تم کو بلاؤں کہ پل کے بچھاؤں, قدم تم جہاں جہاں رکھو. زمین کو آسماں بناؤ, زمین کو آسماں بناؤ, ستاروں سے سجاؤ اگر تم کہو.
मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है ये रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, इतनी खुशबुएं बाग में मिले, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरे, मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगी क्या मेरी जुबानी, तुम एक परी की दास्तां, या मैं करूं तुमसे बयां, या मैं करूं तुमसे बयां कि राजा को रानी मिली थी कहाँ, कहानियों के इस नगर में तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं के पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं के पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ना 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 ना। Thank you.